مختصر میں بات کروں گی، لیکن دو باتیں اس وقت آج کے ماحول میں ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں شہید محترمہ کو، ان کے افکار کو، تو دو باتیں تو ضروری ہیں کہنے کی کہ زندگی میں جب وہ حیات تھیں انہوں نے طریقہ کار دیا، ویژن دیا، ایک خواب دیا پاکستان کو، اور ان کی شہادت میں ہم نے کیا دیکھا، اور ہمارا ہر کارکن کا سر بلند ہوا، فخر سے بلند ہوا کہ ایک نہتی لڑکی جس دھج سے مقتل پہ گئی، بنت ذوالفقار علی بھٹو، وہ اسی طرح گئی جس طرح اس کے والد گئے۔ انہوں نے حالات سے مقابلہ کیا، کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پاکستان پیپلز پارٹی، پورا پاکستان یا جمہور کی جو خلقت ہے وہ ان کو اس سے یاد نہیں کریں۔ تو دوستو، ابھی ایک نعرہ چل رہا تھا یزیدیت سے جنگ ہے، تو حسینی قافلہ تو ہم ہیں، یزیدیت سے جنگ رہتی ہے، لیکن کن کن اور چیزوں سے جنگ رہتی ہے؟ جنگ رہتی ہے ہر وقت جو وقت مصیبت ہے، ہر وقت۔ اس وقت کیا ہماری عوام چاہتی ہے؟ بھوک و افلاس سے جنگ، تو بھوک اور افلاس سے جنگ کون سی پارٹی کرتی ہے؟ شہید محترمہ نے کیا سکھایا ہے ہمیں کہ ہر غریب، ہر اس طبقے کو، مظلوم طبقے کو کی سرپرستی کریں۔ جب ہم حکمرانی میں ہوں تو ایسا نہ لگے کہ ہم حکمران ہوں، ایسا لگے کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، اور یہی سوچ ہے جس کی پیروی ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین بن کے پاکستان پیپلز پارٹی کی سب کو دکھا رہے ہیں مشعل راہ۔ اور اس وقت ان حالات میں جیسے پہلے ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر مشکل کشا بنی ہے، ہر وقت کی مشکل کشا بنی ہے۔ اور وہ مشکلات کیا تھیں؟ اگر اس ملک کو کسی نے کچھ بھی دیا ہے تو شہید محترمہ، ان کے عظیم والد شہید ذوالفقار علی بھٹو، یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، اور ان کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دیا ہے۔ جینے کا اور مرنے کا، شہادت کا اور حیاتی کا ڈھنگ ہی اسی خاندان نے دیا ہے، اسی لیے ہم انہیں خراج پیش کرتے ہیں۔ آج گڑی خدا بخش میں ہم کھڑے اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو تقسیم کی سیاست کا خاتمہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی فوائد جو دیر پا رہے ہوں، جو یاد رہے ہوں عوام کو، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جو زرداری صاحب کی حکومت میں آیا، چاہے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہو جو ریڑھ کی ہڈی ہے پورے پاکستان کی صحت کی، چاہے خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، متوسط طبقے کی بھی، اور مزدور اور کسان۔ آج ہاری کارڈ آ رہا ہے، تو پھر جہاں جہاں سندھ میں بری طرح تباہی ہوئی ہے 2022 میں جو سیلاب آئے ہیں، اس کی بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کس طرح ہاؤسنگ دے رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، خواتین کو ملکیت دے رہے ہیں، مزدور کو ملکیت دے رہے ہیں۔ تو یہ ملکیت دینے والی پارٹی ہے، اور مفاہمت کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری، ان کے بیٹے ایسی سیاست کرتے ہیں کہ جب مزاحمت کرنی ہو تو وہ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے۔ تو کسی کو مزاحمت کرنی ہے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی تو کسی نے ایک پتہ نہیں جلایا، ہدایت یہ تھی کہ اپنے آپ کو جلا لو، لیکن ملک کو پر کوئی آنچ نہ آئے، اپنے آپ کو ختم کر لو، لیکن ملک کا ایک بال نہ بھیگے۔ چیئرمین بلاول بھٹو لانگ مارچ پہ نکلے، 10 دن کھلی فضا میں، کراچی سے اسلام آباد، ایک گملے میں پتہ نہیں ہٹا، نہ ڈنڈا چلا، نہ گولی چلی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی
کہ ہمیں لگے کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، تو اگر انتشار سے بچنا ہے اور مفاہمت پہ آنا ہے تو شرائط کے بغیر ٹیبل پہ آئیں، پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ مفاہمت کیا ہوتی ہے، پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ عوام دوستی کیا ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اور اس کے نوجوان چیئرمین سے سیکھیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مفاہمت کرنی ہے تو ہم مذمت کی سیاست ایک طریقے سے کریں، حوصلہ، استقامت اور ویژن کوئی پیپلز پارٹی سے لے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی میں سے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے مانا جاتا ہے کہ اب وہ پارٹی سامنے کھڑی ہے جو سیسا پلائے دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے، اور روتے نہیں ہیں ہم اپنے ورکر کو سامنے چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں جلسے میں سے، دھرنا دیتے کبھی نہیں، ہم جلسے میں سے یا ریلی میں سے کبھی اپنے ورکر کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہاں پہلے ہم شہادتیں دیتے ہیں، ہماری لیڈرشپ شہادتیں دیتی ہے، قیادت شہادتیں دیتی ہیں، میتیں اٹھتی ہیں تو انہی گھروں سے اٹھتی ہیں۔ تو اگر یزیدیت کا سامنا ہے وہ ہمیں کرنا آتا ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج امر ہیں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی سپیچز آنے کی ہیں، تو میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، آپ کا اور جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بغیر بتائے بولا گیا، تو آپ سب سے پھر ایک گزارش ہے کہ ایک لمبا نعرہ لگائیں، خوش کر دے دل کو، پیچھے تک آواز آئے، بولیں میرے پیچھے، جیے بھٹو